یہ سب ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جمیع مومنات کی ماں جو ہیں، تمام ازواج مطہرات، ان کا خاصہ ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو اپنے نبی کے لیے پسند کیا ہے، اور کوئی زوجہ بھی بالخصوص سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حرف ہمیں ایسے نہیں ملتا کہ جن سے نبی علیہ السلام کو تکالیف کا سامنا ہو یا رکاوٹ ہوئی ہو۔ آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جب گھر سے رکاوٹ ہوتی ہے نا تو بڑے سے بڑا کامیاب آدمی بھی 4 سٹیپ پیچھے چلا جاتا ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے، سکون قلب ہونا، سکون قلب ہونا، اندرونی رکاوٹ خوشی نہ ہونا، یہ بننا، بڑی بات ہوتی ہے۔ رکاوٹ نہ بننا، گھریلو نچاکیاں بندے کو کمزور کر دیتی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جب آپ طائف جیسے شہر سے آپ زخمی ہو کے آئیں اور آپ غزوات سے واپس آئیں اور گھر سے آپ کے لیے محبت آ گئی، آپ کو محبت اور کی کریم آقا کی ایج بھی اس وقت زیادہ تھی۔ ظاہر ہے وہ آپ، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ محترمہ ہے، اور ان کو یہ بھی اعزاز ہے، علم حدیث پہ آپ بات کر رہے ہیں، امام بخاری نے ان کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تزوج میمونہ وہو محرم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس حالت میں نکاح کیا جب آپ احرام میں تھے، اللہ اکبر۔ اور قیامت تک کے لیے ایک مسئلہ شرعیہ بھی بیان کر دیا کہ احرام کی حالت میں نکاح کرنا جائز ہے اور یہ سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بقیہ ازواج سے منفرد شان آپ ان کی کریں یہ گے اب نکاح اس پوزیشن میں؟ ہے۔ میرے رب نے چاہا تو اس کا جی کیا ڈاکٹر ہے، صاحب ہم کا کیا کر سکتے پروگرام ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھ رہے ہیں ان اداؤں کو، ان سنتوں کو اپنانا چاہیے نا۔ تو پیر صاحب پھر آپ جو ہے نا وہ امام میں تو بنیں، کمزور آدمی ہوں۔ تو آپ کے پیچھے نماز نیت کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ جی تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص اسلام کے لیے جن خصوصیات کی آپ بات فرما رہے تھے، آپ کیونکہ خاندانی اعتبار سے آپ کی اب بہنیں دیکھیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کا بھانجا ہے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت خالد بن ولید، اور حضرت جعفر کی خاندان میں ہیں، حضرت علی کا بانجے کو نکاح پڑھانے کا شرف ملا، سوری جنازہ۔ جی۔ اب یہ جب ایسا خاندان ہے تو ان خاندان کے بچوں کی تربیت کون کر رہا ہے؟ ان کی تربیت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تربیت کہاں سے کر رہی ہیں؟ سرکار سے لے کے کر رہی ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، اس زمانے کی، اب جب آپ زوجہ محترمہ ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ محترمہ ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ محبوبہ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ پر رشک کیا کرتی تھی، آپ کے پاس آیا کرتی تھیں، اور آپ مدینے کی خواتین کو درس دیا کرتی تھی، حدیث دیا کرتی تھی، بیان کیا کرتی تھی، ان کو سمجھایا اس سے کرتی یہ تھی۔ پتہ چلتا ہے خواتین درس دے سکتی۔ خواتین درس دے سکتی ہیں۔ یہ آپ دیکھیں 76 احادیث حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اور امام بخاری نے ان حدیث کو لیا ہے، حضرت امام مسلم نے حدیثوں کو لیا ہے، دیگر محدثین نے لیا ہے۔ 43 کا بھی آتا ہے۔ 43 بھی آتا ہے، اور میں نے خود بذات خود بھی عربی میں پڑھا کہ آپ سے 76 احادیث مروی ہیں۔ تو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا نا، کیونکہ آپ کا وصال بعد میں 51 ہجری میں ہوا ہے، تو آپ کے وصال کے بعد آپ پر جو کیفیت تھی وہ کیفیت ناقابل بیان تھی، آپ کی محبت ایسی تھی، اور پھر آپ کا ترا امتیاز یہ بن گیا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابیات کو، مومنات کو آپ بیان کیا کرتی تھیں، اور آپ کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں مفتی صاحب اصل میں وہ اس لیے زیادہ آپ نے فوکس کیا تھا میمونہ نے کہ آپ آخری بیگم ہیں، اور ظاہر آپ نے دنیا سے جانا تھا، تو اصل یہ تھا کہ لوگوں کے ساتھ جتنا زیادہ علم شیئر ہو جائے، جو شرعی مسائل ہیں وہ شیئر ہو جائے، یہ قدرت کا بھی نظام ہے۔ یہ میں بتانے لگا تھا کہ آپ کی یہ خاصیت یہ تھی کہ جب مدینہ منورہ کی پاکیزہ خواتین آپ کی بارگاہ میں آیا کرتی نا، تو وہ ان کی کیفیات ایسی ہوتی تھی، روایات میں آتا ہے کہ وہ جیسے انسان کسی بوجھ سے ہلکا ہو کے نہیں نکلتا، تو اماں کے پاس وہ اپنے نجی مسائل، اپنے معاملات، دینی مسائل لے کے آیا کرتی، اور یہ اماں
عمر میں بھی ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں زیادہ تھیں، جی تو اس لیے یہ ماں والا رول جو تھا وہ اس طرح انداز، اور صحابہ کرام آپ سے سیکھا کرتے تھے، صحابہ کرام کو آپ احادیث بیان کیا کرتی تھیں، اور اس کے بعد جب غزوات کا وقت آتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتی میں بھی اور آپ کے ظاہری وصال کے بعد بھی، تو آپ مجاہدین کے لیے اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہنچایا کرتی تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ اسلام کے امن کے حالات میں بھی اور مشکل کے حالات میں بھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین کا وہ حق ادا کیا کہ جو ان پر تھا، اور انہوں نے کتنے معاملات ایسے تھے جس میں بڑے بڑے مسائل میں رہنمائی کر کے ان معاملات کو سلجھایا۔ تو ام المومنین، اور یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس جب آیا کرتے تو کیونکہ بھانجے ہیں اور خالاؤں کے ساتھ پیار تو بچوں کا کتنا ہے، اور اوپر سے حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں عمر میں بھی بہت کم تھے، کیونکہ آپ ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کو کھلی چھٹی ہوا کرتی تھی، خالہ بھی ہو، کریم آقا کے نکاح میں بھی ہوں، اور حضرت عبداللہ بن عباس کو یہ اجازت ہوا کرتی تھی کہ یہ سرکار کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے، گھر آ جاتے تھے، گھر آیا کرتے تھے، اور کیونکہ پردے کا نظام ان کے لیے تھا نہیں، وہ خالہ ہیں گھر میں، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا جو حضرت عبداللہ ابن عباس کا سٹائل تھا، وہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس کو سرکار نے، بخاری کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ میرے عبداللہ کو کتاب قرآن کا علم عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس وہی ہیں جن کے لیے سرکار نے یہ دعا کی، اور یہ مفسر قرآن صحابوں میں، صحابہ کرام میں یہ مفسر قرآن کے لقب پر ہے، اور انہی کی تفسیر آج بھی الحمدللہ اگر ہم شائقین چاہیں کہ صحابہ کرام کی تفسیر پڑھنا چاہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر آج مارکیٹ میں موجود ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور پھر آیات کریمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سرکار ہیں، جبرائیل امین آیات لے کے آتے ہیں، آپ ان کی بہت بڑی سعادت، ان کی شان، ان کے مرتبے پہ دیکھیں اللہ، کہ قرآن ان کی جب نکاح ہوتا ہے تو ڈائریکٹ ان کی شان میں آیت نازل ہوتی ہے، اور جب آپ سرکار کے گھر میں موجود ہیں تو کتنی آیات کریمہ جو ہے وہ وہاں نازل ہوتی ہیں سرکار کے پاس، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مکہ مکرمہ تشریف لے گئی ہیں، اور پھر آپ بیمار وہاں ہوئیں، اور وصال آپ کا مکہ مکرمہ، آپ دیکھیں اللہ کے نبی کی صحبت کا اثر کیا ہے کہ آپ جانتی ہیں اب میرے وصال کا وقت آ گیا، تو آپ نے اپنے عزیزوں کو کہا کہ مجھے اس جگہ لے جائیں جہاں میں نبی علیہ السلام سے پہلی بار ملی تھی۔ سبحان اللہ، آپ کا مزار وہیں ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔